نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اکثر لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا ہیپی نیو ایئر کا منانا کیسا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ نئے سال کی آمد ہے اور لوگ مختلف قسم کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں ابھی چند روز قبل ہی کرسمس منایا جا چکا تھا، اب نیا سال منایا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھے، اگر ہم نعوذ باللہ کلمہ نہ پڑھتے یا ہم مسلمان نہ ہوتے تو علماء کو اس ٹاپک پر بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب مکمل داخل ہونے کا اللہ تعالی نے اس لیے حکم دیا کیونکہ اسلام کے پاس وہ مکمل تعلیمات، مکمل گائیڈنس اور مکمل نالج موجود ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا تو آیا اسے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا میں نیا سال مناؤں یا نہیں مناؤں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر غور کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے، کیا میرے لیے یہ سب چیزیں حلال ہے جو دنیا کر رہی ہے، یا ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف اگر متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کچھ پابندی ہے، یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا یہ ایک مسافر کی طرح ہے، دنیا یہ ایک مسافر خانہ ہے، اور میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، پھر اسے آگے سفر کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسافر ہوتا ہے اگر وہ کسی جگہ بھی اسٹے کر لے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے آگے جانا ہے۔ تو ہم بھی جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ سفر ہے جو آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے اور تمہیں قبر کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ تو اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ آپ کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی آپ کو ملی تھی اس میں 1 سال مزید کم ہو گیا اور آپ قبر کے مزید قریب ہوتے چلے گئے۔ سمجھ گئے؟ تو اگر آپ اپنی قبر پر مطمئن ہیں، آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ کو یہ یقین ہے 100% کہ میری قبر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق روضۃ من ریاض الجنہ والی ہوگی، تو آپ خوشیاں منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ نئی سال کی آمد کے موقع پر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو تو ویسے ہی اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کے ایمان بہت زبردست مضبوط سطح پر ہے، تو آپ ہر سال خوشیاں منائیں، لیکن وہ خوشیاں نئی سال کی آمد کے موقع پر کیوں منا رہے ہیں؟ آپ تو ویسے ہی مناؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پھر ڈٹ جاتے ہیں، اعمال اور ایمان میں مضبوطی دکھاتے ہیں، تو فرشتے ان کے دل میں نازل ہو کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، موت عن قریب آئے گی، تمہیں دنیا کی ٹینشن، جھمیلوں سے اور پنچایتوں سے نکال کر جنت کے باغات میں داخل کر دے گی۔
تو یہ فرشتے کوئی سال کی ابتدا میں تھوڑی آتے ہیں، بلکہ یہ تو ہر وقت انسان کو اللہ کی طرف سے تسلی ملتی رہتی ہے۔ اور آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کی ساری خوشیاں بہت جلد پھیکی پڑنے والی ہیں، کیونکہ پھر آپ کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جس سے قتل ہو گیا ہو اور حکومت نے اسے پھانسی کی سزا کا آرڈر دے دیا ہو، اور حکومت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 2024 کے اینڈ میں آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو آپ بتائیں کہ 2022 کے ختم ہونے پر وہ مجرم خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ یقیناً وہ پریشان ہوگا کہ میری زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا۔ تو یہ سوچیں کہ کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس پر آپ عبرت حاصل کرنے کے بجائے آج آپ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کرے، اس لیے کہ ہماری زندگی سے 1 سال مزید کم ہوتا گیا، اور قریب ہے کہ ہم عن قریب قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے مضبوط ہوں، ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ ہم اپنی قبر سے مطمئن ہوں۔ لیکن ہم اپنی قبر سے مطمئن نہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، پھر بھی ہم یہ خوشیاں منائیں، باوجود یہ کہ ہماری زندگی سے 1 سال مزید کم ہو گیا اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب کریں، تلقین کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔